السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے بہت ہی سیریس انداز میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت کو کس قدر راضی کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب ہم سب لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر یہ کم ممکن ہے کہ ہم لوگوں کا یہ ذہن بنایا جائے کہ اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ اکثر کے دل میں دنیا کی محبت اس قدر غالب ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ذہن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ، ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر بہت ہی گراں اور امر دشوار ہے۔ آقائے نامدار، فخر موجودات، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ گناہوں اور برائیوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا دیا ہے کہ گناہ کرنے سے دل نہیں لرزتا۔ ہائے گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے ایمان والو اور اے ایمان والیو، کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو اور کبیرہ گناہوں کے عادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمار نہ کرو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے، آپ اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے معاشرہ میں بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چند کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اصل میں جو صحیح معنوں میں درست نہیں ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنا گوارا نہیں کیا، چونکہ وہ اپنے آپ کو اس قدر صحیح سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اسی رنگ میں ڈھال دیتے ہیں، جس کی وجہ کر معاشرہ میں فساد سی کیفیت ہو جاتی ہے، جبکہ وہ مسلسل قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہوتے۔ آئیے دیکھیے اس تعلق سے قرآن مجید میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں، وَإِذَا قِيلَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں
مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پسو پیش ادھر ادھر کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے، صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کو اپنی اسی روش کی وجہ سے، اس پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس یعنی وہ احساس ہی نہیں رہا جس سے یہ اپنی خرابی اور برائی پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا، ظاہر ہوتا ہے کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح یعنی سدھار کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح اور سدھار کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھا کام بتاتے ہیں۔ آزادی کے نام پر، بے حیائی، فن کے نام پر، حرام کاموں کو انسانیت کے نام پر اسلام کو کمزور اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے نام لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ توحید و وحدانیت کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس فساد کو ذرا اس طرح بھی سمجھیے کہ زمین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اکثر عقل مند لوگ فتنہ اور فساد سمجھتے ہیں، جیسے قتل، غارت گری، چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، اغوا وغیرہ۔ مگر یہ سب چیزیں بڑی اس قدر اب عام ہو گئی ہے کہ اب اسے فتنہ اور فساد کم لوگ مانتے ہیں۔ کہیں سیاست بول کر، کہیں حکمت کہہ کر، کہیں خاندانی دشمنی بول کر، کہیں طاقت اور دولت کی زور آزمائی کہہ کر برداشت کر لیا جاتا ہے، اور اس فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے کوئی زوردار تحریک نہیں چلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی اخلاقی گراوٹ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفاق، کینہ، بغض، حسد، اس کے تحت آپسی دشمنی وغیرہ یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے آدمی سے ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کو کھو بیٹھتا ہے تو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں فسادی فساد آ جاتا ہے۔ جب انسان انسانی نہ رہا تو دنیا اور دین دونوں قوانین کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اور یہ آپ اپنے گھر سے لے کر ہر محکمہ، ہر چھوٹے بڑے اداروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ آج تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، شرافت اور تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہے، قانونی اور اصولی گفتگو کی بات تو سبھی کرتے ہیں، مگر بڑے اور چھوٹے ادارے اور پھر گھروں میں بھی غیر قانونی، غیر اصولی بد نظمی کی مجلسوں کا بازار گرم کیوں ہے؟ جرائم اور فتنے فساد
پر زور کیوں ہو رہا ہے اور ہر دن اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی نظام خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن، غم خوار، غم گسار، محسن اعظم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اس لیے جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیم و ہدایات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان اور وہ ڈسپلن دیکھا جس کی مثال و نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑ کر ویسے امن و امان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات اور فرمان عمل کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر، بس اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ یعنی کوئی ڈپارٹمنٹ اور کوئی تعلیمی ادارہ انسان کو جرائم اور فسادات سے رکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں جو لوگ کسی بھی اعتبار سے بڑے یا بااختیار ہیں، جو کسی بھی انداز میں ادارے کا یا اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں، اس میں روح انتظام یعنی خوف خدا سے صرف غفلت ہی نہیں برت رہے ہیں، بلکہ خوف خدا کو فنا یعنی ختم کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں، غارتگروں کا علاج آسان ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد دل فریب اصلاح کا نعرہ لگا کر خالص غرض پرستی اور مادیت کو عام کرنے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے فساد اور جھوٹی باتوں میں نہ آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بچائیے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر گھر میں اور ہر ماحول میں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جہاں قرآن و حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں آپ ایسا دیکھیے وہیں پر بریک لگائیے اور وہیں پر ٹھہرائیے، وہیں پہ لوگوں کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ اصلاح نہ کریں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، رسول اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو آپ جان لیجئے کہ کبھی بھی ہمارے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمانان عالم کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔